نحمدک یا من شرح صدورنا ونور قلوبنا بالعلم والعرفان والصلاة والسلام علی من اوتی الحکمت والتبیان وعلی آلہ وصحبہ الذین سعدوا بالفوز والرضوان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل صد تکریم و تحریم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ محمد حسن الباروی صاحب، سجادہ نشین آستانہ علیہ پیر بارو صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامع المعقول والمنقول، استاذ العلماء، فخر المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حیات قریشی صاحب اور حاضرین ذی احترام، سب سے پہلے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جناب مفتی محمد حیات صاحب کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں انہوں نے پچھلے سال بھی 7 جید اور فاضل اور سکالر قسم کے علماء مدرسہ سے فارغ التحصیل کرنے کا انہیں شرف حاصل ہوا، اور اس سال بھی 7 علماء دستار فضیلت حاصل کر چکے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے عوام اور بلکہ خواص بھی ان کو بہت کم ادراک ہے کہ اس دور میں اصل خدمت دین محفل نعت کرانا، محفل میلاد سجانا یہ نہیں ہے، بلکہ اصل اور ٹھوس اور بنیادی اور بیسک خدمت دین ہے مدارس دینیہ قائم کرنے کے بعد فاضل علماء کی جماعت کو فارغ کرنا. حضرت علامہ صاحب کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں انہوں نے خدمت دین کا بیڑا کافی سالوں سے اٹھایا ہوا ہے. میں الہ العالمین کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں ان کے خلوص میں مزید برکتیں عطا فرمائے. حضرات گرامی، امام غزالی نے احیاء العلوم میں بڑی حسین بات فرمائی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اشرف المخلوقات ہوتا حسن کی وجہ سے تو پھر تو پھولوں کو اشرف المخلوقات ہونا چاہیے تھا. اگر اس کی بنیاد قد و قامت ہوتی تو پھر ہمالیہ پہاڑ کو اشرف المخلوقات ہونا چاہیے تھا. اگر کھانے پینے کی طاقت بنیاد ہوتی اشرف المخلوقات ہونے کی، پھر ہاتھی اور اونٹ کو اشرف المخلوقات ہونا چاہیے تھا. اگر نفسانی خواہشات کی شدت ہوتی تو پھر بعض پرندوں کو اشرف المخلوقات ہونا چاہیے تھا. سارے معیار رد کر کے آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات صرف علم کی وجہ سے ہے. اور قرآن میں میرے رب نے طالوت کا جب وجہ فضیلت بیان کرنا چاہی تو فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. ہم نے ان کو علم اور جسمانی طاقت میں فضیلت دی. وہاں بھی میرے رب نے علم کا تذکرہ پہلے فرمایا، جسمانی طاقت کا تذکرہ بعد میں فرمایا. پھر میرا رب جب فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت کرنا چاہا میرے رب نے، تو وہاں بھی چند چیزیں سامنے رکھیں فرشتوں کے اور کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اگر تم خلیفہ پر اعتراض کرنے میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتے نام بتانے سے عاجز آ گئے تو میرے رب نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم آپ ان چیزوں کے نام بتائیں. تو آدم علیہ السلام نے نام بتائے. میرے رب نے آدم علیہ السلام سے چیزوں کے نام پوچھ کر فرشتوں کے سامنے ان کی برتری اگر ثابت کی ہے تو بذریعہ علم برتری ثابت فرمائی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
توجہ فرمائیے کہ پھر یہ علم ایک عظیم دولت ہے. میرے رب نے اگر سب سے زیادہ اس سے نوازا ہے تو سب سے پہلے اپنے انبیاء و رسول کو نوازا ہے. آدم علیہ السلام آئے, میرے رب نے فرمایا وَعَلَّمَ آدم الاسماء كُلَّهَا, ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام, مفسرین لکھتے ہیں کہ تمام چیزوں کے نام تمام زبانوں میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. یہ آدم علیہ السلام کا علم تھا. عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں, فرماتے ہیں اُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم, فرماؤ مجھ پہ اعتراض کرنے والوں, آؤ میں تمہیں خبر دوں گا کہ تم کھا کے کیا آئے ہو اور گھروں میں چھپا کے کیا آئے ہو. کھائی ہوئی چیز بھی پیٹ میں غیب ہے اور گھر میں چھپائی ہوئی چیز بھی غیب ہے. قرآن ببانگ دہل اعلان کر رہا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ, دو غیبوں کی خبر قرآن دے رہا ہے. ارے یارو, عیسیٰ علیہ السلام تو مقتدی ہے, اگر مقتدی کے علم کا حال یہ ہے تو آمنہ کا لال تو امام ہے, امام کے علم کا حال کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, علماء اہل سنت. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں عالم کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ پھر آئے یوسف علیہ السلام, فرماتے ہیں وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, میرے رب نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم, توجہ میری طرف رکھیں, خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا ہے. اب شاید کو دوست سوچے کہ خواب کی تعبیر تو میں بھی تکے سے لگا دیتا ہوں. ارے کہاں تیری تعبیر اور کہاں اللہ کے اس نبی کی تعبیر. آپ جیل میں ہیں نا, مختصر عرض کروں, دو آدمیوں نے جھوٹا خواب بنایا. حضرت میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں بادشاہ کا ساقی بن گیا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے سر سے کوئی چیز پرندے نوچ رہے ہیں. آپ نے فرمایا جو بادشاہ کا ساقی بنا ہے تجھے قید سے رہائی ملے گی تو واقعتاً بادشاہ کا ساقی بنے گا, اور جس کے سر سے چیزیں پرندے کو چیز نوچ رہے ہیں تجھے پھانسی کی سزا ہوگی اور پرندے تیری لاش کو نوچیں گے. جب حضرت یوسف علیہ السلام خواب سنا چکے تو انہوں نے کہا کہ پیارے یوسف, ہم نے تو مذاق کیا, ہمیں تو کوئی خواب آیا ہی نہیں. اب فرق نوٹ کریں, ڈفرنس نوٹ کریں اللہ کے نبی کا اور عام معبر کا. یوسف علیہ السلام نے اب یہ نہیں کہا کہ خواب اگر آئی ہے تو تعبیر ہے, خواب نہیں آئی تو نہیں تعبیر. فرما قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہ تَسْتَفْتِیَانِ, فرما مجھے 24ویں صدی کا علامہ نہ سمجھنا, چاہے خواب آئی ہے یا نہیں آئی, میرے منہ سے جو بات نکل گئی ہے لوح محفوظ پہ میرے رب نے تقدیر بنا دی ہے. سلیمان علیہ السلام آئے, فرمایا علمناہ منطق الطیر, اللہ نے مجھے پرندوں کی بولی کا علم عطا فرمایا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام آئے, فرمایا علمناہ صنعۃ لبوس لکم, زرہ بنانے کا علم. لوہا ہاتھ میں لیتے خود موم ہوتا جاتا اور آپ زرہ تیار کرتے جاتے تھے. پھر آئے حضرت خضر, بعض کہتے ہیں نبی, بعض کہتے ہیں ولی. زیادہ تاکید یہی ہے نا علامہ صاحب کہ ولی ہے. ولی ہوں تو عقیدہ ہمارا ثابت, جو نبی ہوں تو پھر بھی عقیدہ ہمارا ثابت. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں تو کیا دیکھا؟ قرآن کہتا ہے نا کہ آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما, ہم نے انہیں رحمت خاصہ دی تھی اور علم نہیں, علم لدنی عطا فرمایا تھا. ایک ہوتا ہے علم کہ واقعہ ہو تو اس کا پتہ چلے, اب میں جہاں آیا ہوں مجھے پتہ یہ ہو گیا. علم لدنی یہ ہوتا ہے کہ واقعہ بعد میں ہوتا ہے, صاحب علم لدنی کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ کل کیا ہوگا. جا رہے ہیں, آگے ایک دیوار گر رہی ہے, حضرت خضر نے اشارہ کیا دیوار سیدھی ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کس شہر والوں نے کھانا دیا نہ پانی دیا, آپ دیواریں مرمت کر رہے ہیں.
آپ نے فرمایا امل جدارو فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، آپ نے فرمایا یہ اس دیوار وکان تحتہ کنز لہما، یہ دو یتیم بچوں کی دیوار ہے، اس کے نیچے ان کا خزانہ ہے، اگر دیوار گر جاتی خزانہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اب میرا وجدان کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ یتیم تو ہر شہر میں توق کے حساب سے ہے، ان کی خیر خواہی آپ نے کیوں کی؟ تو آپ نے فرمایا وکان ابوہما صالحا، دیوار مرمت کرنے کا سبب یتیمی نہیں ہے، دیوار اس لیے مرمت کی ہے کہ ان کا ابا اللہ کا ولی تھا۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہے، مفسرین کہتے ہیں والد نیک نہیں تھا، 11ویں پشت میں ایک اللہ کا ولی تھا۔ اب مقام غور ہے، حضرت خضر کی نظر دیوار سے گزر کر، خزانے سے گزر کر، ان کے والد سے گزر کر 11ویں پشت والے ولی کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اور پھر آگے آپ گئے، بچے کھیل رہے ہیں، آپ نے ایک بچے کی گردن سے مروڑا اور مار ڈالا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ یہ کیا کر دیا؟ تو حضرت خضر نے کہا کان ابواہ مومنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ جو ہے اس کے والدین نیک ہیں، اور یہ مجھے فکر ہے کہ بچہ بڑا ہوا، بچپن لڑکپن جوانی میں جب جائے گا تو کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا اور والدین کو کافر کرے گا۔ خضر علیہ السلام کی نظر بچپن سے گزر کر، لڑکپن سے گزر کر، جوانی سے گزر کر، کافر ہونے سے گزر کر والدین کے کافر کرنے پہ پڑ رہی ہے۔ اگر یہ حال ولی کے علم کا ہے تو آمنہ کے لال کے علم کا حال کیا ہوگا؟ اور میرے رب نے فرمایا وما ہوا علی الغیب بدنین، میرا محبوب غیب کی خبریں دینے پر کنجوس نہیں ہے، یہ تو غیب کے دریا بہا رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کسی نبی کو میرے رب نے خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، کسی نبی کو میرے رب نے پیٹ میں کھائی ہوئی چیز کا علم عطا فرمایا، کسی نبی کو میرے رب نے گھر میں چھپائی ہوئی چیز کا علم عطا فرمایا، کسی نبی کو میرے رب نے پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا، کسی نبی کو میرے رب نے خواب کی تعبیر کا علم دیا، کسی نبی کو زرہ بنانے کا علم دیا۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی نبیوں کے سردار کی، جب باری آئی رب کے اشعار کی، جب باری آئی امت کے غمخوار کی، جب باری آئی صدیق کے دلدار کی، جب باری آئی محبوب بے مثل و مثال کی، سارے نبیوں کے علوم کی الگ الگ ڈگریاں اکٹھی کر کے آمنہ کے لال کی جھولی میں ڈال دی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، خلافت، حق چاریا، علماء اہل سنت زندہ باد، زادہ والا شان، زندہ باد۔ توجہ فرمائیے کہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب تو جو کچھ نہیں جانتا تھا ہم نے تمہیں سب کچھ جتا دیا ہے، اور علم تیرے لیے فضل عظیم بن گیا ہے۔ اور ادھر ساری کائنات کے علم کے بیان کی باری آئی، فرما ما اوتیتم من العلم الا قلیل، اے کائنات کے عالموں، سکالروں، علم پہ فخر کرنے والوں، ہم نے تمہیں علم نہیں دیا مگر قلیل دیا ہے۔ کائنات کے سارے سکالروں کا علم قلیل ہے، میرے آقا کا علم فضل عظیم ہے۔ اور پھر مفسرین ابن تفسیر ابن جریر اٹھائیے، آپ اس آیت کے ماتحت فرماتے ہیں کہ علمک ما لم تکن تعلم من الخبر الاولین والآخرین وما کان وما هو قائم، کہ میرے حبیب اولین کی خبروں سے، آخرین کی خبروں سے، جو کچھ ہو گیا اس سے، جو کچھ ہونے والا اس سے، اب جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے تمہیں سب کچھ جتا دیا ہے۔ ارے یار، علم کا مدار کس پہ ہوتا ہے؟ پہلی بات ہوتی ہے نصاب تعلیم، پھر ہوتا ہے استاد، پھر ہوتا ہے طالب علم کا ذہن۔ اگر نصاب تعلیم کمزور ہو تو کیا علم آئے گا؟ اگر استاد کمزور ہو تو کیا علم آئے گا؟ اگر لڑکے میں اہلیت ہی نہ ہو طالب علم میں تو کیا علم آئے گا؟ پڑھنے والا ہے کل کائنات سے بڑھ کے عقل اور علم رکھنے والا، پڑھانے والا خود خدا ہے، اور نصاب تعلیم قرآن مجید ہے۔ نہ نصاب میں کمی ہے، نہ استاد میں کمی ہے، نہ شاگرد میں کوئی کمی ہے۔ میں نے کہا پڑھانے والے آپ بتائیں کیا دیا؟ فرما وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، جو کچھ نہیں جانتا تھا ہم نے سب کچھ جتا دیا۔ میں نے کہا نصاب تعلیم کیا ہے؟ فرما لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کا ہر خشک بھی اس میں موجود ہے، ہر تر
بھی موجود ہے. فرمایا تبیان لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان ہے. اور علی فرماتے ہیں حضور نے فرمانا مدینۃ العلم ولی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علی فرماتے ہیں اگر میں چاہوں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں 70 اونٹ اس کے وزن کو نہ اٹھا سکے. اگر یہ حال دروازے کا ہے تو پھر شہر کا حال کیا ہوگا؟ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں عالم کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ پھر توجہ فرمائی، دینے والے نے کہا میں نے سب کچھ دے دیا. میں نے کہا لینے والے آپ بتائیں کیا دیا. حدیث مشکات کی میرے آقا فرماتے ہیں ایک رات کا علم میں تمہیں بتا دیتا ہوں، 23 سال میں جو کچھ ملا وہ خود اندازہ لگا لینا. اہل سنت والجماعت کا علم کا عقیدہ کیا ہے؟ تدریجاً علم دیا گیا. 23 سال ادھر نصاب تعلیم قرآن تھا، قرآن اترتا رہا، علوم آتے رہے، قرآن مکمل ہوا، علوم مکمل ہوئے. ایک رات کا علم کیا ہے؟ فرمایا مشکات کی حدیث ہے رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا ہے. جب حضور کو دیدار ہوا تو میرے رب نے پوچھا بما یختصم ملأ الاعلی، میرے ملأ الاعلی فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا یا اللہ تو بہتر جانتا ہے. حدیث کے لمح وعدہ یادہ بین کتفی، اللہ نے اپنا دست قدرت جو اس کی شان کے لائق ہے میرے دو شانوں کے درمیان رکھا. فوجدت بردھا بین صدجیہ، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. فرمایا فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں تھا میں نے وہ بھی جان لیا ہے، جو کچھ زمینوں میں تھا میں نے وہ بھی جان لیا. تو ایک رات کا علم یہ ہے، 23 سال کے علم کا کوئی اندازہ کیا لگا سکتا ہے. اور امام طبرانی لکھتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفعت لی الدنیا وانا انظر الیہا والی ما هو کائن الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ہذہ، کہ ساری کائنات میرے سامنے لپے بلند کر دی گئی، اس میں ہونے والے قیامت تک کے واقعات کو میں یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. تو پھر توجہ فرمائیے، قرآن نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اہل علم اور جاہل برابر ہیں؟ کیا تم برابر سمجھتے ہو؟ فرمایا شرف اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ہم نے عام مومنوں سے اہل علم مومنوں کے کئی درجے بلند فرما دیے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں عام مومنوں سے اہل علم کے 700 درجے رب بلند فرما دے گا. اور میرے آقا کی حدیث ہے فرما فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، فرما عالم کی فضیلت عابد پر یوں ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام آدمی پر ہے. اور فرما فضل العالم علی العابد 70 درجہ، عالم کو عابد پر 70 درجہ فضیلت حاصل ہے. ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ، اتنا آسمان سے زمین کا فاصلہ ہے. اور پھر میرے آقا کی صرف ایک حدیث نہیں، میں ذرا طالب علم کی شان نہ بتا دوں، عالم تو بعد میں ہے. فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، فرمایا جو علم دین کے رستے پہ چلتا ہے اللہ اس کا جنت کا رستہ آسان فرما دیتا ہے. فرمایا من احب ان ینظر الی اتقاء اللہ من النار فلینظر الی المتعلمین، جو شخص چاہتا ہے دنیا میں دوزخ سے رہا آدمی کی زیارت کروں، اس کو چاہیے کہ طالب علم کے چہرے کو دیکھ لے. اور میرے آقا نے فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب علم، یہ کوئی انگلش پڑھنے والا نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث پڑھنے والا طالب علم ہے. رب حکم دیتا ہے کہ دین پڑھنے نکلا ہے، فرشتوں اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھا دو. ارے جس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھا رہے ہو اس کی شان کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے. پھر توجہ فرمائیے، محمود غزنوی کے متعلق آتا ہے نا کتب میں، تاریخی کتب میں، اس کو 3 باتوں میں شک تھا کہ میرا والد سبکتگین ہے یا نہیں، قیامت کے متعلق بھی مشکوک تھا کہ بپا ہوگی یا نہیں، الانبیاء ورثۃ الانبیاء، اس حدیث پر بھی اسے شک تھا کہ حدیث ہے یا نہیں. ایک رات جا رہا تھا شام کے وقت، پرانا دور تھا، سونے کا چراغ لے کر غلام آگے ہے، پیچھے پیچھے محمود غزنوی ہے. آگے ایک ہندو کی دکان آئی،
وہاں ایک چراغ جل رہا تھا، غربت کا دور، علم دین کا ایک طالب علم دور بیٹھا ہوا تو آتا، کتاب تھوڑی سی سامنے کرتا، اس چراغ کے کچھ لائنیں دیکھ کر چلا جاتا، پھر کچھ دیر کے بعد پھر آ جاتا، پھر چلا جاتا۔ یہ سلسلہ اس کا مطالعے کا جاری تھا۔ محمود کو رحم آ گیا، محمود نے وہ سونے کا چراغ اسے تحفے میں دے دیا۔ جب رات ہوئی محمود سویا اور بخت جاگا، خواب میں میرے آقا آ گئے، میرے آقا آ گئے اور آپ نے فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے دین کے وارث کی جو عزت کی ہے، کل قیامت میں میں تیری سفارش کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ والا شان۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے ایک جملہ بولا، اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے دین کے وارث کی جو عزت کی ہے، کل قیامت کے روز میں تیری شفاعت کروں گا۔ پتہ نہیں آپ نے بات سمجھی ہے یا نہیں؟ میرے آقا محمود کے تینوں شکوک و شبہات کا جواب ایک جملے میں عطا کر گئے۔ تو یہ ہے طالب علم کی شان کہ جس نے علم دین پڑھنے والے طالب علم کی عزت کی ہے۔ مدینہ والی سرکار مدینہ سے چل کے اس کے خواب میں آ گئے ہیں۔ اور پھر میرے آقا کی حدیثیں ہیں، میرے آقا نے فرمایا من جاہ الموت، بخاری کی حدیث ہے، وَوَيَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْجَجَ بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرْجَةٌ وَاحِدَةٌ۔ فرمایا جو خوش نصیب طالب علم دین پڑھ رہا ہو، موت آ جائے اور پڑھ کس لیے رہا ہے؟ پیٹ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کو زندگی تازہ دینے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ فرمایا قیامت کے میدان میں جنت میں اس اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ میرا کی حدیث ہے، فرمایا من جاء الموت، موت آ گئی، وَوَيَطْلُبُ الْعِلْمَ، اور وہ علم پڑھ رہا تھا، لِيُحْجَجَ بِهِ الْإِسْلَامَ، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، رضا خدا کے لیے۔ فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرْجَةٌ وَاحِدَةٌ، اس اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اور یہ بھی میرے آقا کی حدیث ہے، الانبیاء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے ورثوں کے وارث علماء ہیں۔ فرمایا یحبہم اہل السماء، صرف دنیا والے محبت کریں نہ کریں، آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا یستغفر لهم الحیتان فی البحر اذا ماتوا الی یوم القیامہ، فرمایا جب بھی کوئی عالم دین مرتا ہے، رب پانی کی مچھلیوں کو حکم دیتا ہے قیامت تک اس کے لیے مجھ سے دعا مغفرت کرتی رہو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی میرے آقا کی حدیث ہے کہ لأن تغدو، کہ تو صبح کرے، فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل خیر لک من ان تصلی الف رکعت۔ فرمایا صبح اگر علم دین کا ایک باب تو پڑھ لے، عمل کرے یا نہ کرے، 1000 رکعت پڑھنے سے افضل والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جامعہ رضویہ انوار بارو۔ ایک صوفی، ایک عابد، اللہ اللہ کرنے والا، 1000 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے۔ علم دین کا ایک طالب علم، علم کا ایک باب یاد کرتا ہے، عمل نہ بھی کرے، 1000 رکعت سے افضل والا ہے۔ اگر عمل کر لے تو پھر ثواب کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے؟ توجہ فرمائیے۔ اور یہ بھی میرے آقا کی حدیث ہے، اذا کان یوم القیامت یوزن دم الشہداء بمداد العلماء فیرجح مداد العلماء علی دم الشہداء۔ جب قیامت کا میدان ہوگا، ترازو لگایا جائے گا، ایک میں عالم کے قلم کی سیاہی جس سے قرآن و حدیث لکھتا تھا وہ رکھی جائے گی، دوسرے پلڑے میں شہید کا خون شہادت رکھا جائے گا۔ عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون شہادت سے بڑھ جائے گا۔ حدیث ختم ہے، اب عقل تڑپتی اور پھڑکتی ہے۔ محدثین آئے، انہوں نے کہا یہ کیسا کمپیریزن، کیسا مقابلہ ہے؟ ایک طرف شہید کا خون شہادت ہے، ایک طرف عالم کے قلم کی سیاہی ہے، یہ کیا مقابلہ ہے؟ انہوں نے کہا مقابلہ درست ہے، اگر علماء حق شہادت کی فضیلت بیان نہ کرتے تو گردن تو دور کی بات ہے، انگلی کٹانا مشکل تھی۔ یہ علماء حق کے واعظ کی برکت ہے کہ دین اسلام پہ لوگ گردنیں پیش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے علماء
علماء حق کے قلم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون شہادت سے بھی زیادہ ہے. اور یہ بھی میرے آقا کی حدیث ہے کہ اول من یشفع یوم القیامت الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، کہ جب میدان معاشر ہوگا سب سے پہلے شفاعت اللہ کے نبی کریں گے، نبیوں کے بعد شفاعت کرنے والے علماء حق ہوں گے. فرمایا ثم الشہداء، شہیدوں کی شفاعت بعد میں ہوگی، علماء حق کی شفاعت پہلے ہوگی. اور پھر ایک دن میرے آقا آئے مسجد نبوی میں، دو الگ الگ مجلسیں سجی تھیں، ایک ذکر کر رہے تھے، دوسرے قرآن کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری تھا، معنی تفسیر اور تلاوت ہو رہی تھی. میرے آقا نے دونوں مجلسوں کو پسند فرمایا، لیکن بیٹھے اہل علم کی محفل میں. فرمایا انما بعثت معلما، فرمایا میں بھی تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور ایک دن حضرت ابو ہریرہ گئے نا باہر، فرمایا صحابہ مسجد میں حضور کا ورثہ تقسیم ہو رہا. کئی لوگ بازار سے دوڑے دوڑے آئے، انہوں نے کہا یہاں تو کوئی ورثہ نہیں تقسیم ہو رہا. باہر گئے، انہوں نے کہا وہاں کچھ دیکھ، کوئی ورثہ نہیں، کچھ نہیں. انہوں نے کہا وہاں کچھ دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ کچھ لوگ ذکر کر رہے تھے، کچھ قرآن کی تعلیم، قرآن کی تدریس، قرآن کی تفسیر بیان کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کی تعلیم اور تلاوت یہی تو نبی کا ورثہ ہے. ھذا میراث محمد، نبی کی میراث درم نہیں ہے، دنانیر نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے، نبی کی میراث تو علم دین ہے. بے شک. تو پھر سب سے پہلا مدرسہ جو قائم ہوا وہ میرے آقا نے مسجد نبوی میں قائم فرمایا. مدرسہ نہیں تھا، وہ پوری یونیورسٹی تھی جس میں ہر شعبے کی تعلیم دی جا رہی تھی. مثلا اس یونیورسٹی سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی حکمرانی کا درس لے رہے تھے. اس یونیورسٹی سے معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری قانون کے شعبے کا درس لے رہے تھے. اس یونیورسٹی سے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عائشہ الصدیقہ قرآن کی تفسیر اور حدیث کا درس لے رہے تھے. اس یونیورسٹی سے سعد بن ابی وقاص، خالد بن ولید، عبیدہ بن جراح سپہ سالاری کا درس لے رہے تھے. اس یونیورسٹی سے بلال حبشی، ابو ذر غفاری فقر و فاقے کا درس لے رہے تھے. میرا رب بھی فرماتا لگا لامرہ کا محبوب تیری زندگی کی قسم ہے جس میں علوم و فنون کے تمام شعبے موجود ہیں. پہلی یونیورسٹی میرے آقا نے قائم فرمائی. پھر ہر دور میں علم دین کا سلسلہ چلتا رہا. پھر اس برے صغیر میں یہ جو درس نظامی ہے، ملا نظام الدین فرنگی محلی نے اس جو ہے نا درس کی، اس کیا کہتے سلیبس کی ابتدا فرمائی. پھر اس سلیبس کا کمال ہے کہ 300 سال گزر جانے کے باوجود جزوی تبدیلیوں کے ساتھ آج بھی وہ تمام مکاتیب فکر کے ہاں رائج ہے. اور پہلا جو دینی مدرسہ تھا وہ ایران میں نیشا پور میں قائم ہوا، دینی مدرسہ پہلا. پھر سلجوقی خاندان کے ایک بادشاہ نے مدرسہ نظامیہ بغداد میں قائم کیا. امام ابو حنیفہ نے بھی بغداد میں مدرسہ قائم کیا. محمود غزنوی نے غزنی کی مسجد میں مدرسہ قائم کیا. سپین میں مسجد قرطبہ میں مدرسہ قائم ہوا. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں ان مدارس پر. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس مدارس سے ہر طبقے فکر کی رہنمائی کے لیے رجال کار ان مدارس نے مہیا کی. مثلا امام غزالی بے شمار علوم و فنون میں انہیں امامت کا درجہ حاصل ہے، وہ امام غزالی ہے. جب فلاسفہ یونان نے اسلام پر اعتراض کیے تو جواب دینے والے امام غزالی ہیں. تحافت الفلاسفہ لکھ کر ان کا ناطقہ بند کر دیا. پھر ابن سینا بہت بڑا منطقی، ماہر طبیعیات، ماہر ریاضی، ماہر طبیعیات، ماہر ریاضی، ماہر طب، انٹرنیشنل شہرت کا حامل، انہی مدرسوں سے فارغ ہے. پھر البیرونی ہے، جغرافیے کا ماہر، طبیعیات کا ماہر، علم حیات کا ماہر، ریاضی کا ماہر، انٹرنیشنل شہرت کا حامل، وہ بھی انہی مدرسوں کا فارغ ہے. پھر ابن الحیثم ہے جس نے سورج گرہن، چاند گرہن، روشنی پہ ریسرچ کی ہے، وہ بھی انہی مدرسوں کا فارغ ہے.
آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور تاج محل جو دنیا کے عجائبات میں شامل ہے, اس کا جو انجینئر تھا وہ بھی انہی مدرسوں کا فارغ ہے. مجدد الفسانی جیسی شخصیت انہی مدرسوں سے فارغ ہے. اور مجھے کہنے دیجئے کہ صرف مجدد الفسانی نہیں بلکہ علامہ فضل حق خیر آبادی, عنایت احمد کاکوروی, مفتی کفایت اللہ جو فتوی جہاد دینے والے ہیں وہ بھی انہی مدارس کے فارغ ہیں. پھر امام اہل سنت امام احمد رضا خان 1000 کتاب کے مصنف, 40 علوم کے ماہر, میری مراد مجدد میت حاضرہ بھی انہی مدارس کے فارغ ہیں. شاہ ولی اللہ بھی انہی مدارس کے فارغ ہیں. پھر قائد اہل سنت 6 زبانوں پہ ہولڈ رکھنے والے جن کو دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع نے اپنا لیڈر مانا, امام شاہ احمد نورانی بھی انہی مدارس کے فارغ ہیں. پھر مجاہد اہل سنت مولانا عبدالستار خان نیازی کہ جن کو اپنے پرائے بھی سلام کہتے ہیں, وہ بھی انہی مدرسوں کے فارغ ہیں. یہ مدارس جو ہیں حقیقت میں اسلام کے قلعے ہیں, دین کی پناہ گاہیں ہیں, اس اشاعت اسلام کا ذریعہ ہے. اقبال کے دور میں کسی نے اعتراض کیا نا مدرسوں پر, اقبال نے کہا مدارس پر اعتراض چھوڑو ورنہ برے صغیر کا وہ حال ہوگا جو آج کل اسپین میں حال ہے مسلمانوں کا. انہی مدارس کے دم قدم سے تو اسلام قائم ہے, دین قائم ہے, شریعت انہیں کے نام سے قائم ہے. اور پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں, میرا یہ دعویٰ ہے علامہ صاحب کہ سب سے بڑی NGOs یہ مدارس ہیں. کیسے؟ پتہ نہیں کوئی 4 آدمیوں کو کوئی زکوٰۃ NGOs دیتی ہیں کہ نہیں. لاکھوں کی تعداد میں طالب علم ان مدارس میں زیر تعلیم ہے. خوراک, لباس, تعلیم بندوبست یہ مدارس کرتے ہیں. غربت کے خاتمے میں بھی کردار ہے, صحیح رہنمائی میں بھی کردار ہے, اچھا انسان بنانے میں بھی کردار ہے, اچھا پاکستانی بنانے میں بھی کردار ہے, عاشق مصطفیٰ بنانے میں بھی کردار ہے. پھر میں بڑے فخر سے کہوں گا کہ شاید چند کو مادیت پرست بیٹھے ہوں, مدارس سے تو عسکری ٹریننگ دی جاتی ہے, خودکش جیکٹس بنائی جاتی ہیں. ارے میں دعوے سے کہتا ہوں کراچی سے خیبر تک سنیوں کا کوئی مدرسہ, چاہے وہ درس نظامی کا ہو, چاہے وہ حفظ کا ہو, سنیوں کا کوئی عالم, سنیوں کا کوئی قاری, سنیوں کا کوئی طالب علم پیش کرو جو آج تک کسی دھماکے میں شامل رہا ہو. رب کی قسم ہمارے مدارس سے بارود کی بو نہیں آتی, درود کی خوشبو آتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, جامعہ رضویہ انوار بارو. اور پھر میں ایک جگہ گیا, توجہ فرمائیے, مدرسے کا افتتاح تھا, بس طالب علموں سے بات ہے میری. ایک مادیت پرست آدمی آ گئے, اس نے کہا جی مولویوں کی کیا عزت ہے. میں نے کہا کس شعبے کی عزت ہے, وہ شعبہ بتاؤ. نہیں چپ, میں نے کہا بتاؤ, بولو. پولیس والوں کی عزت ہے, لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ ادھر مقتول گھر میں پڑا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں پہلے پیسے دیں. ڈاکٹروں کی عزت ہے, میت اٹھانے نہیں دیتے جب تک بل کلیئر نہ ہو. وکیلوں کی عزت ہے, میں نے سارے شعبے گنوا دیے. چپ. میں نے کہا عزت شعبے سے نہیں, عزت ذاتی کریکٹر سے. بے شک. اور میرا دعویٰ ہے, ممبر رسول پہ بیٹھ کے دعویٰ ہے, اگر عالم بے لوث ہو, بے لالچ ہو, صاحب کردار ہو, تو لوگ اس کے قدموں کو بھی چومتے ہیں, اس کے ہاتھوں کو بھی چومتے ہیں. میں نے عام چھوٹی فیملیوں سے آپ سمجھ چکے ہوں گے, علماء دیکھیں سید ان کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے چہرے کو سلام نہیں ہوتا, یہ دین مصطفیٰ کو سلام ہوتا ہے. یہ تو اپنے کردار کی بات ہے. اگر عالم صاحب کردار ہو, صاحب لالچ کرنے والا نہ ہو, دین متین کی فی سبیل اللہ خدمت کرنے والا ہو, زندگی تو رہی زندگی, اللہ کی قسم لوگوں کی قبروں کو بھی چومتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے, شرط صرف ایک ہی ہے کہ اگر دین پڑھا جائے رضائے خدا کے لیے, پیسہ بھی پیچھے, شہرت بھی پیچھے, عزت بھی پیچھے, نام بری بھی پیچھے ہوتی ہے. اگر دین پڑھا جائے پیٹ کے لیے, پھر پیسہ آگے ہوتا ہے, بندہ پیچھے ہوتا ہے. ہمارے علاقے میں خواجہ حمید صاحب تھے, عبد الحمید صاحب, سیال شریف کے خلفاء میں سے تھے. ان کو خواب میں میرے آقا کی زیارت تھی.
انہوں نے عرض کی حضور امت کے لیے کوئی وصیت؟ میرے آقا نے فرمایا میری ایک ہی وصیت ہے کہ جو علم دین کی طرف آ جاتا ہے اس کی روزی کا رب آپ ذمہ دار ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، رب پہ بھروسہ ہو اور دین کو دین سمجھ کے پڑھا جائے۔ رب کی قسم ہے، میرا تجربہ ہے، شہرت بھی پیچھے ہوتی ہے، پیسہ بھی پیچھے ہوتا ہے، وقار بھی پیچھے ہوتا ہے اور عزت بھی اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ ایک دن ہمارے مدرسہ میں ہمارے اللہ کے فضل سے 100 علامہ صاحب ہمارے قابل فخر شاگردوں میں سے ہیں، بندیال کے شاگردوں میں سے، تو 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا۔ ایک دن ایک آگے ڈاکٹر، اس نے کہا ان کا کیا مستقبل ہے، ایسے اس نے کیا۔ میں نے کہا اس کو چھوڑو، تم مجھے ایک ان پڑھ لڑکا لا کر دے دو، میں اسے 3 مہینوں میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے بنیادی مسائل یاد کروا کے خادم مسجد، امام مسجد، مؤذن مسجد لگوا کے 8,000 10,000 روپے تنخواہ، مکان، بجلی، پانی فری مہیا کر دیتا ہوں۔ طالب علم کو چھوڑو، ان پڑھ لا دو، میں تمہیں 4 MA پاس دیتا ہوں، چپڑاسی بھرتی کرا دو، شاید کہ اتر جائے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شان علماء، زندہ باد، زندہ باد۔ بات سمجھیے، میں نے کہا ان پڑھ لا دو، ان پڑھ، 3 مہینے میں میں اسے ضروری مسائل بتا کے خادم مسجد، مؤذن مسجد لگا دوں گا، 8,000 10,000 تنخواہ، مکان، بجلی، پانی فری، میں 4 MA پاس دیتا ہوں، چپڑاسی کلاس 4 بھرتی کرا دو کسی ہسپٹل یا سکول میں۔ سر کھجن کہتے تو آپ ٹھیک ہے، مجھے کہتا کہتے تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا لعنت بھیجو، اور میرا دعویٰ، میرا چیلنج ہے، مجھے ایک عالم پوری دنیا میں دکھا دو کسی اخبار میں، کسی رسالے میں، جس عالم یا حافظ جس نے بھوک کی وجہ سے خودکشی کی ہو، ایک دکھا۔ میں ایک نہیں میں 10 دکھا دیتا ہوں، MA پاس، BA پاس، سندوں کو آگ لگا کے خودکشی کر گئے، جو ہمیں روزی نہیں دے سکتی، ہمیں سندوں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ دین کی برکت ہے، رب کی قسم ہے کہ دین روزی کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھا جائے رضائے خدا کے لیے۔ اور پھر یہ ذہنوں میں رہنا چاہیے، فرق ہے، فرق سمجھے ذرا۔ طالب علم پتہ نہیں کیا سمجھتے۔ اب مثلا میں 15 سال میں نے درس نظامی پڑھا، اللہ کے فضل و کرم سے قابل اساتذہ سے پڑھا۔ میں 17واں یعنی 17 سکیل میں لیکچرر بھرتی ہوا، میری تنخواہ تھی 2600۔ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں میرے بیٹے سکالر بنے۔ میں نے کہا جی استاد لائیں، سکالر بنیں گے بیٹے؟ مولانا طاہر محمد صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے والد صاحب دیتے تھے 7,000 تنخواہ، جب 17 سکیل میں تنخواہ 2600 تھی، ان کی تھی 7,000۔ وہ پڑھاتے رہے، پڑھا ہم نے، علم دین خوب پڑھا، اور میرا زندگی کا تجربہ ہے۔ میں سوچتا تھا کیا ہے، حضرت صاحب سیال شریف خواجہ حمید الدین سیالوی گولو شریف کے پیر ہیں، آپ کو پتہ ہے، توسہ شریف کے خلفاء میں سے، انہوں نے مجھے بلایا۔ لوگ کہتے ہیں بڑے بے نیاز کے آدمی ہیں، اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو آفر کرتا ہوں سیال شریف میں آ کے خطابت کریں۔ لوگ پیروں کی خوشامد کرتے ہیں، دین مصطفیٰ تجھے سلام پیر میری خوشامد کر رہے تھے۔ تو علم اور کیا کرے، 3 سپانسر مجھے انگلینڈ سے آئے ہیں کہ منہ مانگی تنخواہ لیں آ جائیں، لیکن میرے والد صاحب نے کہا ہم نے اس لیے نہیں پڑھایا کہ پیسے کماؤ گے، میں نے اس لیے پڑھایا کہ فی سبیل اللہ خدمت دین کرو گے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ تھے نا، تربیت ہونی چاہیے۔ ہاں میں بتا یہ رہا تھا نا کہ ہمارے بندیال کے ایک ڈرائیور ہے، اس کو میں نے خود بھرتی کروایا ہے کمپنی میں، بندیال کمپنی میں۔ وہ ماہوار 1,20,000 کما لیتا ہے، میری تنخواہ بھی 1,30,000 تھی۔ اب میں سر پیٹ ڈالوں کہ وہ ڈرائیور مجھ سے زیادہ کما رہا ہے، لیکن کہاں دین مصطفیٰ کی خدمت، کہاں ڈرائیوری کرنا، شعبے میں فرق ہے۔ اللہ کے فضل سے میں نے ایک دفعہ توجہ فرمائیں، ایک کیا کہتے ہیں ایکٹر کا انٹرویو سنا، میں اس کی بات سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے کہا میں ایکٹر ہوں، میں ان لوگوں کے سخت خلاف ہوں جو خود اس شعبے میں عزت کماتے ہیں، شہرت کماتے ہیں، اور بات اس کے خلاف کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کو اور شعبے میں لگا دیتے ہیں۔ میرا ایک بیٹا ہے، کوئی بیٹی نہیں، اس کو
8 سال میں نے بندیال میں درس نظامی پڑھایا، ایم اے اسلامیات کروایا، اب وہ اسلام آباد میں مفتی کورس کر رہا ہے، ساتھ ایم فل کر رہا ہے نمل یونیورسٹی میں۔ میں عالم دین ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں نے دین پڑھا ہے، اور ایک بیٹا میں نے اس کو بھی دوسرے پیروں کی طرح ایچ میں داخل نہیں کرایا، علم دین پڑھایا ہے۔ کیوں کہ بڑے بڑے ایم پی ایس ایم این ایس میں نے دیکھے ہیں کہ علماء کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں۔ تو دین اور کیا کرے، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ دین پڑھا اور پڑھایا جائے رضا خدا کے لیے۔ اور مجھے ہمارے ایک بندیال کے فارغ ہیں مولانا ناصر صاحب، علامہ صاحب شاید جانتے ہوں، کراچی میں رہے، آپ ساری زندگی کراچی میں رہے، لوگوں نے کوٹھیاں بنائیں، محل بنائے، پلاٹ لیے، وہ مرد کلندر ایک چادر لے کے گیا تھا، وہی چادر لے کے واپس آیا۔ میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے، کیا آپ نے کچھ نہیں بنایا؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے حرام کھا کھا کے کمایا ہے، میں نے حرام نہیں کھایا۔ میں نے کہا آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ توجہ فرمائیں۔ آپ فرماتے تھے کہ میں حفظ کرتا تھا محدث اعظم کے مدرسہ میں، سبحان اللہ۔ تو جب محدث اعظم حدیث کی کلاس ختم کرتے تھے تو تھوڑا سا لیکچر دیتے، تو کہتے تھے پیسہ کمانا ہے تو چلے جائیں، چلے جائیں، چلے جائیں، شہرت کمانی ہے تو چلے جائیں، دنیا کمانی ہے تو چلے جائیں، یہاں تو کوڑے بھی کھانے پڑیں گے، صفوں میں بیٹھنا پڑے گا، بھوک بھی برداشت کرنی پڑے گی، لیکن کل میدان محشر میں تمہیں ممبروں پر بچھایا جائے گا، ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ حدیث ہے نا کہ قیامت کے میدان میں فرشتے اعلان کریں گے این من حمل علما لامت محمد یرید بہ وجہ اللہ، کہاں ہیں وہ علماء جنہوں نے دین اللہ کی رضا کے لیے پڑھایا؟ آؤ، سونے اور ہیرو اور موتیوں سے مسجع مرصع ممبر بچھے ہیں، تم ممبروں پہ بیٹھ جاؤ، دنیا حساب دیتی رہے گی، تم سکون سے بیٹھے رہو۔ نعرہ تکبیر، ہم نے یہ سوچ کے فیلڈ میں جانا ہے کہ پیسہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، شہرت زندگی کا مقصد نہیں ہے، مقصد صرف ایک ہے کہ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، ہو نہ ہو خدمت دین مصطفیٰ کر جاؤں، صرف ایک تمنا ہونی چاہیے، پیسہ مقصد نہیں۔ پیسہ تو پھر ایکٹروں کے پاس زیادہ ہے، کروڑوں لے لیتے، تو پھر ہر آدمی وہ کام شروع کر دے۔ پیسہ زندگی کا مقصد نہیں، زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان ساری زندگی پڑھاتے پڑھاتے دنیا سے چلا جائے۔ وہ تھے ہمارے ایک داؤد خیل میں مدرسہ سکندر آباد میں ہے، علامہ صاحب تھے عصمت اللہ شاہ صاحب، ہارٹ کے مریض تھے، ایسی لگن ہونی چاہیے۔ وہ فرماتے تھے کہ کوئی بات نہیں، ان کی روح بھی مسند تدریس پر نکلی ہے۔ ایسے علماء ہمارے مسلک کو ضرورت ہے کہ جو پیسوں سے بالا تر ہو کے، شہرت سے بالا تر ہو کے، ڈالروں سے بالا تر ہو کے صرف رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ کے لیے کام کریں۔ رب کی قسم ہے قبر اور میدان معاشر روشن نہ ہو تو فقیر کے گریبان سے پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت علامہ صاحب کے مدرسہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ انہی الفاظ پہ اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔